یہ جو منظر ہے نا یہ تو یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اور رخسار مہدی بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی بھائی ماشاءاللہ محمد مجمع بہت بڑا ہے، صلوات بلند تر پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد اس مجلس کا ایک نتیجہ حضور یہ ہے کہ اس میں ہم اپنی ذات کی نفی کی مشق کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی حیثیتوں کو باہر چھوڑ کر آتے ہیں. ہم اپنی حیثیتوں کو باہر چھوڑ کر آتے ہیں. آج دن کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا، اس سے ملتا جلتا ایک مفہوم کہ یہاں ہم اینک بدلوانے آتے ہیں. اس نقطے کو، اس جملے کو میں یہاں کچھ دوسرے انداز سے عرض کروں. ہم جب یہاں آتے ہیں نا تو اس مجلس میں ہماری اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو کربلا دکھانا چاہتی ہے. واہ 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 اس کی دید تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی اینک تبدیل ہو جاتی ہے، زاویہ نگاہ ہی بدل جاتا ہے. مجھے بتائیے اس وقت ہم ایک مشترکہ کیفیت میں سب بیٹھے ہیں یا نہیں؟ بے شک اور وہ مشترکہ کیفیت یہ ہے کہ ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ لباسوں کے رنگ مختلف ہیں، ممکن ہے جو ہے وہ قیمتیں مختلف ہوں، مگر سب ہم لباس میں ہیں. لباس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے دو معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی ہے دھوکہ. واہ واہ دھوکہ فریب. لباس عربی زبان کا لفظ ہے یعنی دھوکہ. ہمارا بچہ ابھی دنیا میں آ رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر نے تاریخ دے دی ہوتی ہے، گھر کی عورتیں لباس تیار کر رہی ہوتی ہیں. دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ. واہ واہ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. دنیا میں ہم اپنے آنے والے بچے کو دنیا میں پہلا تحفہ دھوکہ دیتے ہیں. میں تو لباس کا ترجمہ کر رہا ہوں. لباس یعنی دھوکہ. اب ذرا مولا علی کا جملہ سنیں. مولا فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علی. مولا فرماتے ہیں آج تک علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے. بابا بابا کیا بات ہے. ترجمہ یہ نہیں ہوگا آج تک معاذ اللہ علی نے لباس نہیں پہنا معاذ اللہ. سبحان ما لبست علی نفسی ولا لبس علی. آج تک علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا. لباس لباس آج تک علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو علی کو دھوکہ دے سکے. تو یہ دنیا تو ویسے ہی دھوکوں کی جگہ ہے، فریبوں کی جگہ ہے، ملمہ کاریوں کی جگہ ہے. ایک حقیقت بتاؤں، گردن ہلائیے. ہم کسی مہنگے کپڑے میں ملبوس کسی کو دیکھتے ہیں تو بڑھ کر سلام کرتے ہیں. کسی کا اگر کالر ادھڑا ہوا ہو تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں. تو دھوکہ کس چیز سے ہو رہا ہے؟ لباس سے لباس سے لباس سے لباس کی بنیاد پر ہم نے اسے بڑھ کر سلام کیا، اس لیے کہ مہنگے کپڑے پہنے ہوئے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے تو ہم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. تو لباس دھوکہ دلوا رہا ہے نا. تو کیا کریں کہ جہاں قدم قدم پہ لباس. میں بھی ایک لباس پہنے بیٹھا ہوں بھائی. سبحان اللہ میں نے دن میں بھی ایک جملہ کہا کہ پیکنگ کا دور ہے بھائی. ہاں جس کا اچھا ڈبہ ہے اس کی قیمت بھی اچھی ہے. خطرناک ماحول ہے، یہ دنیا ہے، اس کا کام ہی دھوکہ دینا ہے، اس کا کام ہی فریب پہنچانا ہے. یہ ہوتا کچھ اور ہے، دکھاتی کچھ اور ہے. جی پنکھا آپ کے چھت کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، ویسا لگتا ہے جیسے تھال گھوم رہا ہو، جبکہ وہ تھال نہیں، 3 پر ہیں، مگر ہماری آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے تھال گھوم رہا ہے. آپ انگارے کو دائرے میں گھمائیے تو ایسا لگتا ہے جیسے ویل گھوم رہا ہو، جبکہ ویل نہیں ہے، وہ ایک انگارہ ہے، ایک ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے. نظر کچھ اور آ رہا ہے کچھ اور. یہی کیفیت ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ گاڑیوں کی بنیاد پر، کچھ لوگ کپڑوں کی بنیاد پر اپنے آپ اپنا روپ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم کیسے سمجھیں، ہم کہاں جائیں، کیا کریں، کیسے بچیں اس بیماری سے؟ اس بیماری سے بچنے کا ایک ذریعہ ذکر حسین ہے. بھائی
ہر کچھ مدت کے بعد آپ کو ویکسینیشن کی کہیں نہ کہ جب وبائیں آتی ہیں تو ویکسینیشن آپ کرواتے ہیں نا. ہر کے گزرے نا ابھی اتنی بڑی وبا سے گزرے. سب نے کورونا کی بیماری کی ویکسینیشن کروائی ہے نا. ہم کورونا کی بیماری سے تو ویکسینیشن کروا لیں, اور جو نفس کو, ذات کو, اپنی روح کو بیماریاں لگتی ہیں. کورونا کی بیماری بدن کی بیماری تھی نا, پھیپھڑے خراب کر رہی تھی, ٹھیک ہے, اور جو روح کو بیماریاں لگتی ہیں اس کی ویکسینیشن کیا ہے؟ سبحان اللہ. میرے عزیزوں, میرے بچوں, جوانوں, بدن اور روح دونوں ساتھ رہتے ہیں مگر ان دونوں میں دوستی نہیں ہے. میرا اور آپ کا بدن اور روح ہماری ایک ساتھ ہیں مگر ان میں دوستی نہیں ہے. دونوں کی غذائیں علیحدہ ہیں, دونوں کی خواہشات علیحدہ ہیں, دونوں کی توجہات علیحدہ ہیں, دونوں کی ترجیحات علیحدہ ہیں, دونوں کے رخ علیحدہ ہیں. ایک کہیں اور جانا چاہتی ہے, ایک کہیں اور جانا چاہتا ہے. روح بلندیوں کی طرف جانا چاہتی ہے اور بدن پستیوں کی طرف جانا چاہتا ہے. دونوں میں تناؤ ہے. اب جس میں جتنا دم ہوگا دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لے گا. اگر بدن طاقتور ہو گیا تو روح کو اپنے تابع بنا لے گا, اور اگر روح طاقتور ہو گئی تو بدن کو اپنے تابع بنا لے گی. کیا کریں؟ کچھ چیز کو مضبوط بنانا ہے. سبحان اللہ. وہ جو 6 فٹ کا لمبا چوڑا جسے دیکھ کر لوگوں کے کو خشکی چڑھ جائے, مثال کے طور پہ وہ جو مثال 7 فٹ کا لمبا چوڑا کبھی ہیکل انسان سامنے سے آ رہا ہے, اس کا بدن مضبوط ہے مگر وہ اگر میدان میں بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہو, بھائی وہ کس بنیاد پر بھاگا؟ اتنا لمبا چوڑا آدمی بھی بھاگ جائے تو پھر کون رکے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ بدن کا لمبا چوڑا ہونا میدان میں نہیں رکواتا, روح کا مضبوط ہونا میدان میں رکواتا ہے. جتنا ہماری روحیں مضبوط ہوں گی اتنا بدن اگر لاغر ناتوان بھی ہوا, کانپتا ہوا ہاتھ بھی ہوا, مگر روح اگر مضبوط ہوئی تو یہ کانپتا ہوا ہاتھ, یہ لاغر بدن بھی ان سے اچھا ہے. اگر خفا نہ ہو کوئی تو میں جملہ کہوں, خبردار, بدن مؤنث اور مذکر کا ہوتا ہے. بدن مؤنث اور مذکر ہے مگر روح مؤنث اور مذکر نہیں ہے. یہ مرد کا بدن, وہ عورت کا بدن, مگر روح مؤنث اور مذکر نہیں ہے. سبحان اللہ. کس چیز کو مضبوط بنایا جائے؟ روح کو. اگر روح کو مضبوط اور طاقتور بنا لیا جائے, توجہ چاہوں گا, تو ضروری نہیں ہے کہ خاتون ہو اور وہ ہمیشہ کمزور دکھائی دے. ہم نے بڑے مرد دیکھے جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. ہم نے کچھ علی کی چاہنے والی عورتیں بھی دیکھی جو بھاگتے ہوئے مردوں کو بلا رہی تھی. قرہ سعدیہ جیسی بی بی, شام کا دربار لگا ہوا ہے, کسی کو یاد ہے کہ میدان فلاں میدان میں علی کا لشکر جب مزمحل ہو رہا تھا تو ایک خاتون اونٹنی پر بیٹھ کر آئی, اونٹ پر بیٹھ کر آئی اور اس نے خطبہ دیا, علی کے فضائل پڑھے, جاتا لشکر واپس آ گیا, علی کا لشکر پھر مضبوط ہو گیا. کسی کو نام یاد ہے؟ وہیں دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آواز دی, حضور نام بھی یاد ہے, کس رنگ کی چادر پہن کے آئی تھی وہ بھی یاد ہے, اس کے الفاظ بھی یاد ہیں. اس کا نام حرہ سعدیہ ہے. سبحان اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی, ماں بھی وفادار, بیٹی بھی وفادار, بیٹی بھی وفادار. کہنے لگا کسی طرح بلواؤ. اب دربار میں بلا لیا گیا. دربار میں جو بلایا تو کس شان سے آئی ہیں, کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی مگر ذہن عالی تھا. کہنے لگا کہ کوئی ہمارے بارے میں, ہمارے لیے کوئی, ہم سے کوئی خواہش ہے؟ کہا وہ جو بصرے میں آپ کا گورنر ہے اس نے ظلم کی حدیں گزار دی ہیں, اسے معزول کریں. کیا فوراً کاتب تک لکھو اسے ہم معزول کر رہے ہیں. اور معزول نامہ لکھنے کے بعد, عزل نامہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم تو علی علی ہی کرتی رہتی ہو, ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں. تو کہنے لگی عزت بچانے کے لیے عدالت اور ہے, اللہ کی خاطر اور.
जिगर चाहिए ये वाह बात वाह करने वाह के लिए। वाह सदके वाह वाह मगर खातून है, मगर हिम्मत हौसला, क्योंकि रूह मजबूत है। सुभान रूह अगर मजबूत हो तो वो अपने बदन को अपने ताबे कर लेगी, और अगर बदन मजबूत होगा तो वो रूह को अपने ताबे कर लेगा। तो जिनका बदन मजबूत होता है, रूहें कमजोर होती हैं, वो आधा जुलूस करके आशूर का चेजों का घर आ जाते हैं, थक गए। मातमी हल्कों में भी ढीले ढीले मातम कर रहे होते हैं, जुलूस में भी आधा जुलूस करके आते हैं। मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, गुजरावाला का रूट मुझे नहीं पता, मगर कराची का तो 10 किलोमीटर का रूट है। अश्तर पार्क से ईरानियान तक 10 किलोमीटर पैदल चलना है, तो बहुत सारे लोग 2-3 किलोमीटर चल के ही उनके पैर सूजने लगते हैं वहां पे। क्यों? इसलिए कि बदन मजबूत है, रूह कमजोर है। लेकिन मैंने ऐसे भी बुजुर्ग देखे 90 साल वाले, जिनका बदन तो कांपता हुआ था मगर रूहें जवान थी। वाह वाह क्या करें? क्या बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, साल की 2 रकत नमाज, ईद वाली नमाज, वो भी मस्जिद छू कर आ जाते हैं। 2 रकत नमाज साल में भी उनसे नहीं पढ़ी जाती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक रुकू में सारी रात गुजारते हैं। वाह वाह जियो रुकू में जो गए अव्वल शब और आखिरी शब में वो रुकू से सर उठा रहे, एक रुकू में उन्होंने सारी रात गुजार दी। किसी को तो एक रुकू सारी रात में मजा आता है, किसी को साल भर में 2 रकत नमाज में भी मजा नहीं आता। तो मसला बदन का नहीं है, रूह का है। उसकी रूह मजबूत है, उसकी रूह कमजोर है। क्या करें कि हमारी रूहें मजबूत हो जाएं? फार्मूला यही है। इस वक्त जो आप जहां बैठे हुए हैं, ये रूहों को मजबूत करने की जगह है। रूह की वैक्सीनेशन को अज़ाए हुसैन कहा जाता है। एंटी बैक्टीरिया को या हुसैन का नारा कहा जाता है। रूहों की सारी बीमारियां जिस नाम से दूर हो जाएं, उसे हुसैन कहा जाता है। हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन कलंदर पर बुलंद सलावा अल्लाहुम्मा सल्ली